نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 131 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو، اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے آئے تھے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ ڈرتے رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ پہلے بھی جتنی امتیں آئی ہیں ان کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کا حکم اور اللہ کے ڈر سے کے ساتھ زندگی گزارے، اور تمہیں بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ یہ نہیں کہ اپنی منمانی میں اور اپنی یعنی نفسانی خواہشات کے تحت تم اپنی زندگی گزارو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزاریے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہ مانو گے تم، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اور اللہ کی حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت کا نہیں ہل سکتا، نہ کوئی آدمی ہل سکتا ہے، نہ کوئی یعنی قدم بڑھا سکتا ہے۔ تو پھر تم اس طرح کام نہ کرو کہ اس کا مواخذہ تم سے کیا جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے بے پرواہ، غنیًا، بے پرواہ، حمیدہ، سب خوبیوں والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری فرمان برداری کی اور تقوی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے، لیکن یہ تمہارے اپنے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تقوی پر تمہاری زندگی ہوگی، اور تقوی کے انجام میں پھر تمہیں جنت ملے گا اور اس کے ساتھ ہی نعمتیں ملے گی، یہ سب کچھ ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ یہ دیکھیں کتنی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ ہی کی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جب جس سے بات کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر، یہ میری زمین، یہ میرا فلاں کارخانہ، یہ میرا کاروبار،
یہ یعنی میری ہم کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے میری والی بات نکالتے ہیں، کیونکہ موت سے تو ساری میری کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بعد تو پھر ہمارے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو یہ چیزیں بیویوں وغیرہ کو مل جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ رہے گی۔ تو یہ زمین بھی رہے گا اور یہ جو آسمان ہے یہ بھی قائم رہے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آواز فرمائیں گے اس کائنات میں کہ کون کس کے لیے بادشاہی ہے آج کی۔ تو کوئی جواب دینے والا ہوگا ہی نہیں کہ وہ جواب دے سکے، نہ کوئی بادشاہ ہوگا، نہ کوئی فقیر ہوگا، نہ کوئی امیر ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کے یعنی جواب دے۔ 3 مرتبہ یہ آواز لگائیں گے اور خود ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بادشاہی اللہ جبار کے لیے ہے اور قہار کے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بادشاہی ہے اور کسی کی بادشاہی اب نہیں رہی۔ زمین میں سارے لوگ ہی ختم ہو گئے۔ پہلے پھونک کے ساتھ سور میں جو اسرافیل علیہ السلام پہلا پھونکیں گے، اس کے بعد تقریباً ساری ذی روح چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے کہ آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز تمہارے لیے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ، اگر چاہے تو تم کو دور کر دے، ایھا الناس، اے لوگوں، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے اور لوگوں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو یہ قدرت ہے کہ ایسا کر دے۔ تم اگر اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، اس سے ڈرو گے نہیں، خون ریزی کرو گے اور اس کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم سب کو ختم کر دے اور دوسرے لوگوں کو آباد کر دے اس زمین پر۔ اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پر قادر ہوں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا، فعند اللہ ثواب الدنیا، سو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا، والآخرہ، اور آخرت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو دونوں اجر ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ دنیا میں اس کا ثواب مل جائے تو ایک اس نے اچھا کام کیا تو اس کو ادھر ہی ملے گا، اور جو آخرت کے لیے کرے گا تو وہ اس کو آخرت میں ملے گا، اور ساتھ دنیا میں بھی عطا فرما دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی دنیا بھی پوری کر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا اجر ہوگا، کیونکہ اس نے آخرت کی پر ایمان رکھتے ہوئے ہی وہ عمل کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں عطا فرما دے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ دنیا کی یعنی حج کی دنوں میں جو لوگ سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، بس یہ مجھے دے دے اور وہ مجھے دے دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا تمہیں دے ہی دوں گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے آخرت کی طرف فکر ہی نہیں کی، دعا میں بھی فکر نہیں کی، منہ تو ٹیڑھا نہیں ہوتا اس سے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی ذکر کرے۔ اور جو کوئی، پھر اللہ پاک نے خود فرمایا، جو کوئی یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ مجھے میری دنیا بھی اچھی کر دے اور میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور آخرت میں یعنی آگ کے عذاب سے چھٹکارا دے دیجئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا۔
تو ادھر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں تو دونوں اجر ہیں، اگر کوئی آخرت کے لیے کرتا ہے تو اجر دنیا کے ساتھ وہ آخرت بھی دے دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی تمہاری باتیں اور تمہارا دیکھنا اور تمہارے دلوں میں جو باتیں اور سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز اور دماغوں کے اندر جو پروگرام ہیں ان سب سے باخبر ہے، اور جو باتیں تم آپس میں کرتے ہو وہ سب سنتے ہیں، اور وہ تم سب کو دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دو اللہ کی طرف، ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہو تمہارا اپنا، او الوالدین، یا ماں باپ کا، والاقربین، یا قرابت والوں کا، ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج، فاللہ اولا بہما، تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ضابطہ فرما دیا کہ اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ بات کہنی پڑتی ہے آپ کو، یا گواہی دینی پڑتی ہے، یا کوئی بات کسی کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تمہارا اپنا فیصلہ ہے اور دوسرے لوگوں نے کوئی حق کے مطالبے میں تمہارے اوپر کوئی یعنی دعویٰ کیا ہے، تو تمہیں اگر معلوم ہے کہ یہ میرا حق نہیں بنتا تو چھوڑ دو اس کو، صحیح گواہی دو، اگر عدالت میں پیش ہونا پڑے تو ادھر صحیح گواہی دے دو۔ پھر اگر تمہارے والدین کے خلاف کسی نے اس طرح کہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میرے والدین ناحق پر ہے، تو پھر بھی صحیح گواہی دو کہ یہ میرے والدین کا حق نہیں بنتا، یعنی جس کے سامنے تم گواہی دے رہے ہو، یعنی اپنی بھی نفی کر لو، والدین کی بھی نفی کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسرے لوگوں کو بھی شامل فرما دیا، والاقربین، اور قرابت والوں کا، جو تمہارے کام قبیلے والوں کے یعنی ہے، ان کی بھی سفارش نہ کرو اور ان کی طرفداری بھی نہ کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے فرما دیا کہ بالقسط، قوامین بالقسط، یعنی قائم رہو انصاف پر۔ پھر ایک تو اپنے بارے میں تو وہ تو سب کو عزیز اپنے فائدے ہوتے ہیں، پھر والدین کے اوپر اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اپنے لیے تو سب بولتے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا، اپنے لیے بھی، پھر والدین کے لیے بھی منع فرمایا، اور پھر قرابت داروں اور کام قبیلے والوں کے لیے بھی منع فرما دیا، یا گاؤں والے کے لیے یا ملک والے کے لیے۔ انصاف کی بات جب کرو تو وہ ایمانداری سے اور انصاف سے کرو۔ پھر ایک تیسری عنصر ہوتی ہے جو انسان کو مانع انصاف سے آتی ہے، وہ یہ کہ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے۔ اگر کوئی بہت مالدار آدمی ہے اور دوسری طرف کوئی محتاج کھڑا ہے تو یہ کہتا ہے چلو یہ مالدار تو کبھی کام آ جائے گا، یہ بیچارہ فقیر آدمی ہے، یہ میرا کیا کام آئے گا، اس کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول دو۔ تو اس طرح بھی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مالدار کی مالداری سے تم یعنی اثر پکڑ لو اور اس کی طرفداری ناحق پہ کر دو، یا غریب کی غربت پہ رحم کھا کر تم اس کی طرفداری کرو کہ یار یہ غریب آدمی ہے، یہ بیچارہ تو ابھی یہ کہاں سے لائے گا، یہ اتنے یعنی یہ کیسے دے گا، یہ غریب آدمی، چلو یار اس کی طرفداری کرو۔ یہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس طرح بھی نہ کرو۔ انصاف جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، عدل اور انصاف میں کسی کی بھی طرفداری نہ کرو، نہ غریب کو دیکھا کرو نہ امیر کو دیکھا کرو، جو تمہارے ذہن میں صحیح بات آ رہی ہے وہی کہو۔ مسلمانوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرمائے فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان فقیروں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہے
تم سے زیادہ ہمدردی اللہ پاک کی ہے ان کے اوپر. تم اپنا ایمان کیوں خراب کرتے ہو اس کے لیے؟ اس نے اگر ایک غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. غریب ہے یا فقیر ہے یا محتاج ہے یا کوئی بہت زیادہ مالدار ہے یا تمہارا رشتہ دار ہے یا تمہارے والدین ہے یا تم آپ ہی ہو، تو سب کی نفی فرمائی. فلا تتبعوا الہوی، سو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی. ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ جو کام آدمی کرتا ہے یہ دل کی خواہش کے مطابق کرتا ہے، کہ اس کے دل دماغ میں جو بھی آتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے یہ ہٹ جاتا ہے انصاف کرنے سے. تو یعنی اس معاملے میں اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی فیصلے نہ کرو اور گواہیاں نہ دو. ان تعدلوا، کہ وہ تمہارے انصاف کرنے میں یعنی حائل ہو جائے، یعنی اپنی ایسے خواہشات کی پیروی مت کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تیسری صورت بھی بتا دی. بعض اوقات آدمی یعنی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس سے نہ حق ثابت ہوتا ہے اور نہ برائی اس کی ثابت ہوتی ہے، ایسے درمیان میں وہ چلتا ہے. تو اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ نہیں، تم صاف صاف کہو. اگر اس کسی جس کا حق ہے بس اس کے بارے میں گواہی دو. یہ نہیں کہ بیچ میں ایسے بس بات کہہ دی کہ نہ اس کی طرفداری کی نہ اس کی طرفداری کی، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایک طرف والوں کا حق تو ضرور ہوگا، حق تو ایک ہی کا ہوگا، دونوں کا حق تو ہو نہیں سکتا. جو دعوے گیر ہوتے ہیں دو آدمی آپس میں، تو ایک کا حق ہوتا ہے دوسرے نہ حق پہ ہوتا ہے. تو جو تمہیں پتہ ہے کہ کون حق پر ہے تو صاف صاف اس کے بارے میں گواہی دو. یہ نہ ہو کہ بیچ میں ایسے ہی بات کہہ دی کہ نہ اس سے ثابت ہو جائے کہ یہ حق پہ کون ہے اور ناحق پہ کون ہے. اسی لیے اس بات سے بھی یعنی منع فرما دیا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم زبان ملو گے یا بچا جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں تمام ہدایات معاشرے کی سدھار کے لیے فرما دیے کہ معاشرے کو اس طرح سدھر جاتا ہے. اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا حق نہیں ہے تو آپ حق چھوڑ دیں گے تو جھگڑا ختم. اگر آپ کے والدین کا حق نہیں ہے تو والدین کے بارے میں آپ نے یعنی گواہی دی انصاف پر تو وہ جھگڑا بھی ختم. ٹھیک ہے، والدین تم سے ناراض ہو جائیں گے اگر وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اگر اچھے لوگ ہوں گے تو وہ راضی ہوں گے، تو وہ فیصلہ انصاف سے ہو جائے گا، تو یعنی قضیہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گی. اور اس طرح اگر تمہارے قرابت دار والے وہ ناحق پر ہے تو ان کے اندر اگر آپ نے انصاف کی بات کہہ دی تو ٹھیک ہے، قرابت والے لوگ تو تم سے ناراض ہو جائیں گے وقتی طور پر، لیکن وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور چوتھے یہ کہ وہ غریب امیر کا بھی فرق نہ کرو، انصاف کے بارے میں کسی کا لحاظ نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے بندے ہیں اور اس کے یعنی پیدائش ہے، مخلوق ہے. اللہ سب پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن ایک آدمی جو غلطی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی غلط بات اور گواہی سے اور ناانصافی کے ساتھ فیصلوں سے یہ منع فرمایا ہے، اور امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور اگر اس پر عمل آ گیا تو تقریباً ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور امن و آشتی آ جائے گی، کوئی بھی پھر غلط کام نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.